بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام التجوید، اس کا 4 نمبر درس محترم حضرات۔ آج ہم تفخیم اور ترقیق کے متعلق پڑھیں گے۔ تفخیم اور ترقیق کا معنی کیا ہے محترم حضرات؟ فخم، موٹا ہونے کو کہتے فخم، اور ایک فخم ہے وہ الگ، اس کا الگ معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ انگارے کو بولتے۔ اور رقیق غلام کو کہتے کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے مولا اور آقا کے مقابلے میں۔ رقاق ان باتوں کو بولتے محترم حضرت جن سے دل نرم ہو جاتا ہے، رقاق رقیقہ کی جمع ہے۔ رقق یرقق، ترقیق باب تفعیل ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو پتلا کرنا، باریک کرنا، باریک کر کے پڑھنا، کمزور پڑھنا۔ اور تفخیم کس سے ہے؟ بڑا ہونے سے، جسے ہم کہتے ہیں بڑا فخیم ہے۔ فخیم معنی یعنی ضخیم کتاب ہے، اس کی فخامت زیادہ ہے، فخامت، شان و شوکت، ٹھیک ہے نا۔ اور تفخیم کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا۔ تو محترم حضرات یہاں پر موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، پتلا کرنا اور کیا کرنا؟ پھر کرنا، اس کے متعلق یہ سب کہہ رہے کہ اعلم ان حروف الحجاء ثلاثة اقسام من حیث التفخیم والترقیق۔ حروف ہجا عربی کے ہمارے پاس 29 ہے، وہ 3 قسم پر ہے۔ ایک قسم ان میں وہ ہے کہ مفخم دائما، کچھ حروف وہ ہمیشہ آپ نے پر پڑھنے ہیں، مفخم دائمی، تفخیم دائمی ان میں کرنا پڑے گی آپ نے۔ تفخیم دائمی کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہ ہمیشہ پر پڑھیں گے، موٹے پڑھیں گے وہ حروف۔ اور نمبر 2 حروف ہوتی کہ مفخم مرہ و مرقق مرہ، کبھی آپ پر پڑھیں گے اور کبھی جو ہے آپ باریک پڑھیں گے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مرقق دائمہ، ہمیشہ اپنے باریک پڑھنے ہیں۔ جو ہمیشہ اپنے پر پڑھنے ہیں ان میں سے ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا، خص، ضغط، قض، یہ اس کا مجموعہ ہے، کولیکشن اس کا یہ ہے۔ اور جو کبھی باریک کبھی پورا پڑھیں گے وہ ہے ایک لام، را، الف مدیہ، یعنی وہ الف جو کیا ہو مد والی ہو، معنی کہ اس سے پہلے کیا ہو الف ہو اور اس سے پہلے زبر واقع ہو۔ اور بقیہ جو حروف ان کے علاوہ محترم حضرات وہ ہمیشہ اپنے باریک پڑھنے ہیں۔ یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گیا، آتے ہیں چلو۔ اولا الحروف المفخمۃ دائما، جو آپ ہمیشہ پر پڑھیں گے وہ ہے سبعۃ احرف مجموعۃ فی قول ابن الجزری رحمہ اللہ خص ضاعت قض۔ ابن جزری رحمہ اللہ نے بھی اس کو اس طرح جمع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حروف ہے، وتسمى حروف الاستعلاء، ان کو حروف استعلاء بھی کہتے ہیں۔ استعلاء معنی بڑھوتری طلب کرنا، بلندی طلب کرنا۔ معنی اس کا کیا ہے استعلاء کا؟ ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف، جب آپ حرف ادا کریں گے تو زبان جو ہے اوپر جبڑی کی طرف اٹھے ان میں۔ والتفخیم، تفخیم کا معنی کیا ہے؟ التغلیظ والتعظیم، کسی چیز کو پر پڑھنا، موٹا کرنا، مضبوط کرنا یا عظیم کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے تم نے دیکھا ہوگا آج کل تو ویڈیوز کا زمانہ ہے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، باتیں بڑی بڑی دکھاتے ہیں، اس میں اس کی آواز جو ہے چڑیا کی طرح ہوتی ہے لیکن شیر کی طرح دھاڑتا ہوا بولتا ہے، تو ایک تعظیم سے لگتے نا، ہمیں لگے گا کہ یار یہ تو بڑا شان والا آدمی ہے، بڑی شان والا آدمی ہوگا، کیا بلا ہوگا، حالانکہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو وہ تفخیم کرتے ہیں ویڈیوز میں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفخیم۔ تفخیم معنی اپنی شان بڑا چڑھا کر دکھانا۔ آدمی ہوگا تو 2 ٹیکے کا ویڈیو اپنی بنائے گا اور اس میں ایڈیٹنگ ایسی کرے گا کہ تم کو لگے کہ یہ وزیر اعظم ہوگا کسی ملک کا،
فخامت شان دکھاتے ہیں لوگ، اس کو کہتے فخامت شان۔ تو محترم حضرات یہاں تک تو ہم سمجھ گیا پس میں نا یہ بات، ٹھیک ہے۔ چلو آتے اس کا جو کیا ہے یہاں پر ویسے ملحوظہ دیا ہے، جو دوسرا ہمارا مقصد ہوئی ہے۔ ثانیاً الحروف التي تفخم وترقق، وہ حروف جو کبھی آپ موٹا اور کبھی باریک پڑھیں گے، ہی ثلاثۃ احرف فقط، 3 حروف ہے، ٹھیک ہے۔ لام را الف، نمبر 1 ان میں کیا ہے؟ الف نمبر حرف اللام۔ حرف اللام مرقق فی القرآن الکریم کلہ الا فی لفظ الجلالہ، تمام جگہ پر آپ لام جو ہے محترم حضرات باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف لفظ الجلالہ میں آپ موٹا پڑھیں گے۔ لفظ الجلالہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ، اللہم، فیہ حکمان، اس کے 2 حکم، اس کے متعلق ہمیں سمجھنا چاہے۔ جو لفظ اللہ ہے نا اور اللہم ہے، یہ کب آپ موٹا پڑھیں گے کب باریک پڑھیں گے، اس کے لیے آسان قاعدہ ہے محترم حضرات، یفخم و یرقق، ٹھیک ہے۔ تفخیم کے ساتھ آپ کب پڑھیں گے؟ اس طرح اللہ، اللہم۔ محترم حضرات جب اس سے پہلے زبر آ جائے، پیش آ جائے، یا اس سے آپ سٹارٹ کرے تو اس وقت آپ موٹا پڑھیں گے۔ دیکھیے اذا وقع قبل لفظ الجلالہ فتح او ضم، جب اس سے پہلے زبر آ جائے، پیش آ جائے، جیسے ان اللہ تاللہ عبد اللہ یعلم اللہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو آپ نے کیا کر دیا؟ زبر پیش آ گئے نا۔ اور جب اس سے آپ سٹارٹ کریں گے، کسی جگہ پر لفظ اللہ یا اللہم شروع میں آ جائے تو پھر آپ موٹا پڑھیں گے۔ دیکھیں وَإِذَا بَدَأْنَا بِاللَّهِ، اللہ خالق کل شیء، اللہ اعلم بإیمانہم۔ تو اسی سے ہمیں سمجھ میں آ گیا نا کہ جب ہم اللہ اکبر تکبیر بولیں گے یا اذان دیں گے تو اس وقت ہم اس کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ یا نماز میں ہم جب نماز پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اکثر جگہ اپنے لوگ کو دیکھو کہ اللہ اکبر، اللہ اللہ نہیں پڑھتا کوئی، کیونکہ یہاں پر آپ نے قاعدہ چھوڑ دیا۔ اس طرح اذان میں لوگ کیا کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ نہیں، یہاں پر آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ محترم حضرات کب آپ نے باریک پڑھنا ہے؟ نمبر 2 دوسری جو صورت ہے وہی ہے اذا وقع قبلها کسر متصل او منفصل او عارض۔ محترم حضرات جب اس سے پہلے زیر آ جائے، چاہے وہ زیر اس کے ساتھ ٹچ ہو متصل خود، جیسے یہاں پر للہ لفظ میں ہے، دیکھیں للہ، آپ نے ایسا نہیں پڑھنا کہ للہ للہ، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے للہ، یہ کسرہ ٹچ ہے متصل، ٹھیک ہے۔ منفصل کا کیا معنی ہے؟ دوسرے کلمے جیسے باللہ، وہ بے کے اندر ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ من دون اللہ مثال ہے نا، دیکھیے یا عارضی طور پر آ جائے، عارضی طور پر کا کیا مقصد ہے؟ عارض ہونے کا محترم حضرت ادھر پہلے کسرہ نہیں تھا، زیر نہیں تھا، زیر موجود نہیں تھی، لیکن ہم نے کیا کر دیا پر کلمہ ٹچ کر دیا نا، اس کی وجہ سے قل اللہ، قل اللہ، بولو کہ اللہ کیا ہے؟ مالک خالق مثلا۔ یا پر آپ نے کیا کر دیا؟ لام کو اس کے ساتھ لگا دیا، تو پھر آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے، قل اللہ، ایسا نہیں پڑھیں گے، قل اللہ ایسا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قل اللہ، اس طرح واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، قل اللہم مالک الملک، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔